میری اس تحریر کا مقصد صرف اتنا ہے، جو غلطیاں غرور و تکبر میں مجھ سے ہوئی ہیں وہ آپ نہ کریں، اور یہ کوئی کہانی نہیں، ایک بات سچ پر مبنی ہے۔ میں ایک جاب ہولڈر لڑکی ہوں، الحمدللہ گریڈ 18 کی ملازم ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، اور بدقسمتی سے 2 بچوں کی ماں اور خلع یافتہ ہوں۔ عورت ہمیشہ جذباتی ہوتی ہے، جذبات میں آ کر فیصلہ کر لیتی ہے، جو کہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ 37 میری عمر ہے۔ 28 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی تھی۔ میری شادی اپنی فیملی میں ہوئی تھی۔ میرے ہسبینڈ بھی ایک گورنمنٹ جاب ہولڈر تھے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، وہ جاب کرتے تھے۔ گریڈ 15 میں میری پہلی اولاد بیٹا تھا۔ بیٹی کی پیدائش تک ہم جوائنٹ فیملی میں رہے اور اچھا وقت گزرا۔ اب میں ویسے جھوٹ کیوں بولوں کہ جوائنٹ فیملی میں مجھے کوئی مسئلہ نہ تھا یا کبھی ہوا۔ بہت اچھے تھے وہ، مگر مجھے جوائنٹ فیملی میں رہنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، ہم اپنا گھر بناتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں۔ ہم دونوں کی سیلری اتنی تو ہے کہ ہم 1 سال میں اپنا گھر بنا ہی لیں گے، اور گاڑی بیچنی پڑے تو بیچ کر پہلے گھر بناتے ہیں، پھر گاڑی لے لیں گے۔ وہ اس بات پر تیار ہو گئے۔ میرے پاس جو پیسے تھے میں نے پلاٹ لے لیا، اور ایسے ہی ہم نے 1 سال کے اندر دونوں نے مل کر اپنا گھر بنا لیا۔ میری سیلری میرے ہسبینڈ سے زیادہ تھی۔ گھر بن گیا، ہم الگ ہو گئے۔ الگ ہونے کے بعد گھر میں چھوٹے موٹے مسئلے تو ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں، مگر سچ بولوں تو مجھے اپنی نوکری پر بڑا غرور تھا، اور میں اپنی نوکری کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی، جو کہ میری لائف کی سب سے بڑی بے وقوفی تھی، جو آج مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ پھر میری بیٹی کی پیدائش ہوئی، اور یہاں ایک بات یاد رکھنا، عورت کی اصل دشمن ایک عورت ہی ہوتی ہے۔ مرد اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنی ایک عورت کو پہنچاتی ہے۔ گھر جو ہم نے بنانا تھا، اس میں زیادہ پیسے میرے لگے تھے، اور وہی غرور و تکبر۔ گھر میں کوئی بھی بات ہوتی تو میں بات بات پر یہی طعنہ دے دیتی کہ گھر میں میرے پیسے زیادہ ہیں، تمہارا کیا ہے؟ بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہی میری کزن، جس کا آنا جانا زیادہ تھا، اس نے مجھے ورگلانا شروع کر دیا کہ تم اس سے زیادہ سیلری لیتی ہو، وہ کم لیتا ہے۔ ایسے ہی کہانیاں اس نے شروع کر دیں۔ میرے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا کرتی رہی۔ اس قدر اس نے زہر گھولا کہ میں اپنے بچوں تک کو بھول گئی، یہ بھی بھول گئی کہ میرے 2 بچے بھی ہیں۔ لڑائی جھگڑے بڑھتے گئے۔ ہم نے گاڑی لی تھی، اس میں بھی میرے پیسے زیادہ تھے۔ بدقسمتی میری کہ میں نے اپنے خاوند کو ایک دن کہہ دیا کہ یا تو آپ مجھے گاڑی کے پیسے واپس کریں، یا پھر آج کے بعد آپ گاڑی استعمال نہیں کریں گے۔ یہ بات میرے لیے تو معمولی تھی، مگر ان کے لیے تو نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ میرے اندر زہر اتنے گھول دیا گیا تھا۔ انہوں نے گاڑی بیچ دی اور میرے پیسے مجھے دے دیے۔ میرے خاوند تھے، ان کے بڑے بھائی کینیڈا میں ہوتے ہیں۔ وہ گھر آئے، 3 ماہ رہے اور واپس جاتے انہوں نے گاڑی اپنے بھائی کو دے دی۔ وہ کافی مہنگی گاڑی تھی، مجھ سے نہ برداشت ہوئی، تو میں نے ایک دن مطالبہ کر دیا کہ گھر میں میرے جو پیسے لگے ہیں مجھے واپس کرو۔ اور یہاں پر ایک اٹل حقیقت، وہ یہ کہ یہ سب کچھ میں اس لیے واپس لے رہی تھی کہ میں اپنی اس کزن کی باتوں میں آ کر خلا کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اللہ اس کو بھی ہدایت دے، مگر جو ایسے کسی کا گھر برباد کرتا ہے، خدا اسے بھی کبھی خوش رہنے کو نہیں دیتا، خوش وہ بھی آج نہیں۔ انہوں نے وہ گاڑی بیچی اور مجھے میرے پیسے واپس کر دیے۔ باقی جو پیسے بچے تھے، انہوں نے نوکری چھوڑ دی اور ان پیسوں سے اپنا بزنس شروع کر دیا۔ ایک ہوٹل اوپن کیا تھا، آج ان کے پاس اپنے ذاتی 3 ہوٹل ہیں، اور میں غرور و تکبر میں دھوبی ہوئی عورت، نفسیاتی مریض بن چکی ہوں۔ جب وہ پیسے مجھے مل گئے، میں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے اور میرے گھر والوں نے مجھے تب بہت سمجھایا، مگر میری عقل پر پردہ پڑ چکا تھا، نہیں سمجھی، کیونکہ میری جو کزن ہے، اب یہاں اگر مزید سچ لکھوں تو مجھ سے ہونے والی غلطیاں مجھے خود ایک عورت ذات کی توہین لگتی ہیں۔ بہرحال میں اپنی کزن کی باتوں میں آ گئی۔ اس کا جو دیور تھا، اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی، اس کی ایک بیٹی بھی تھی، اور وہ آدمی
میں میجر تھا، میں بھی زیادہ کی لالچ میں اور بڑے عہدوں کی لالچ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور طلاق لے لی، اور میری زندگی کی دوسری سب سے بڑی غلطی طلاق۔ مجھے انہوں نے ایک شرط رکھ دی تھی کہ میں بچے تمہیں نہیں دوں گا۔ میں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور طلاق لے لی۔ عدت پوری ہونے کے بعد میری کزن نے اپنے دیور کے ساتھ شادی کروا دی۔ 4 ماہ وہاں رہی، نوکری بھی کرتی، پیسے وہ سارے لے لیتے۔ گھر ان کا بہت بڑا تھا مگر کوئی سکون نہیں، ہر وقت ٹارچر ہی کرتے۔ اپنے بچوں کو چھوڑ کر اس کی بچی کو سنبھالتی، صبح اسکول جاتی تو بچی کو ساتھ لے کر جاتی۔ ان کے گھر میں بڑی بڑی گاڑیاں، ڈرائیور، سب کچھ، مگر میں رکشے پر آتی جاتی، اور وہ میری کزن جس کی میں نے ہر بات مانی، وہاں میرے ساتھ اس کا رویہ ایسے ہو گیا تھا جیسے میں کوئی اس کی دشمن ہوں۔ وقت گزرتا گیا، میں جس نوکری کو اپنا سہارا سمجھتی تھی، 11 ماہ وہاں رہی۔ اپنی سیلری سے مجھے 10,000 مہینے کا ملتا تھا کہ یہی تمہارا جیب خرچ ہے۔ 11 ماہ کے بعد پتہ چلا کہ اس نے اسلام آباد شادی کر رکھی ہے پہلے سے ہی۔ وہاں میں نے بہت نبھانے کی کوشش کی اور یہ طے کر لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو یہاں سے نہیں جانا، مگر وہ بار بار کہتا جائے میری طرف سے تم آزاد ہو، بار بار ٹارچر کرتا کہ کسی طرح میں طلاق کا مطالبہ کروں۔ ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ ایک دن ابو نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم واپس آ جاؤ گھر، وہاں ایسے اذیت بھری زندگی نہ گزارو۔ وہاں سے کوئی بھی طلاق ہو گئی، واپس آ گئی امی ابو کے پاس۔ ابھی وہ 2 ماہ پہلے ہی میرے ابو کی فوت ہو گئی، وہاں میرا سہارا تھے، وہی میرا سہارا تھے۔ بھائی 4 ماہ میں سب شادی شدہ، ان کی اپنی زندگی ہے، اپنے بچے ہیں۔ اب میری حالت یہ ہے کہ سیلری تو میں لے لیتی ہوں، وہ جاب جس پر مجھے بڑا غرور تھا وہ مجھے کوئی سہارا نظر نہیں آتی، پیسے تو آتے ہیں، لگاؤ کہاں؟ آج میں نے یہ تحریر لکھی، بہت دکھی تھی۔ آج امی کے اصرار پر مجھے میرے بچوں سے ملوایا گیا۔ میں نے ان کو گاڑیاں اور کچھ کھلونے لا کر دیے۔ ان کے باپ نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنے چھوٹے کے ہاتھ واپس لوٹا دیے، اور میرے بچے اپنی دوسری ماں کے ساتھ خوش ہیں۔ اب میری ایک ہی زندگی کی خواہش ہے جو میں کوشش بھی کر رہی ہوں، اگر وہ مجھے بچے دے دیں تو میں جو دن بدن نفسیاتی مریض بنتی جا رہی ہوں شاید میں ٹھیک ہو جاؤں، مگر لگتا نہیں کہ مجھے وہ دیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے دعا کریں کہ دے دیں۔ جو غلطیاں میں نے کی اس قابل تو نہیں، مگر اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ میری آپ تمام بہنوں سے گزارش ہے جو جاب ہولڈر ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں یا گورنمنٹ، سیلری خاوند سے زیادہ ہے یا کم، کبھی جاب کو اپنا غرور و تکبر مت بنانا۔ پیسہ تو ہے، جاب ہے، مگر پیسہ انسان کا سہارا نہیں بنتا۔ آپ پیسوں سے اور نوکریوں سے خوشیاں نہیں خرید سکتے۔ میری چھوٹی بہن ڈاکٹر ہے، گورنمنٹ جاب ہولڈر ہے، اس کے ہسبینڈ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہیں۔ میں جب ان دونوں کو سب کچھ مل جل کر بناتے دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی زندگی سے اور نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے کیوں کیا اپنے ساتھ ایسا؟ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ عموماً پوسٹ دیکھنے کو ملتی ہیں، مرد یہ ہے وہ ہے، کوئی شک نہیں ہوتے ہیں، مرد بھی ایسے، مگر عورتیں بھی بہت زیادہ ایسی ہوتی ہیں جو غرور و تکبر میں اپنا خود سب کچھ برباد کر دیتی ہیں، پھر پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ اور میری بہنوں کو کبھی بھی کسی عورت کی بات میں آ کر اپنا گھر برباد مت کرنا، عورت ہی عورت کی دشمن ہے، یہ کبھی مت بھولنا۔ مجھے اتنی ٹھوکریں کھا کر سمجھ آئی کہ بے شک آپ کے پاس جاب ہو، بہت بڑی نوکری ہو، بہت بڑی انکم ہو، مگر ایک مرد کے بغیر عورت نامکمل ہے، اور ایک مرد عورت کے بغیر نامکمل ہے۔ یہی فیملی ہوتی ہے، میاں بیوی بچے، اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو کبھی خوشی نہیں دے سکتی۔ اور یہ معاشرہ ایسا ہے، یہاں ایک طلاق یافتہ عورت کتنی ہی پاک صاف کیوں نہ ہو، اس کو ہر کوئی غلط نظر سے ہی دیکھتا ہے، اپنے ہوں یا غیر، ہر کوئی غلط ہی سمجھتا ہے۔ اللہ ہر کسی کی بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے، غرور و تکبر سے اللہ ہر ایک کو بچائے۔ میرے لیے دعا کرنا، اللہ کوئی بہتری والا معاملہ کرے، ورنہ جس قدر میں نفسیاتی مریض بنتی جا رہی ہوں، میرے پاس یہ نوکری بھی نہیں رہے گی۔ شکریہ۔